پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ہم ذرا پرجوش ہو گئے تھے اور توازن کا خیال نہ رکھ سکے تھے۔ یکا یک طیارہ زور زور سے ہلنے لگا۔ اس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ ہمیں اپنا زندہ بچنا ناممکن محسوس ہونے لگا۔ لوگوں نے ایک دم میرا بازو پکڑ لیا۔ چیف جلدی جلدی نکلو، طیارہ گرنے ہی والا ہے، طیارہ گر رہا ہے۔ چیف میری آواز سن رہے ہو؟ لوبو چیخ رہا تھا، جلدی کرو، اپنی جان بچاؤ، چھلانگ لگا دو۔ چلو لوبو چلو، پہلے تم۔ چیف جلدی پلیز، دیر نہ کرو۔ لوبو مجھے گھسیٹنے لگا۔ اسی وقت طیارے کی لرزش تھم گئی۔ لوبو نے سکون کا سانس لیا۔ میں تو سمجھا تھا ماسٹر ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر سے مائیکل کی آواز سنائی دی، بس مسٹر علی برائے کرم فوراً باہر نکل آئیں، فوراً برائے کرم جلدی کریں۔ میں طیارے کے توازن میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے مزید بہادری دکھانا مناسب نہیں سمجھا۔ پہلے میں نے، پھر لوبو نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ بر وقت تھی۔ طیارے کا اگلا حصہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس نوکیلی چٹان پر پیچھے کی سمت سرکنے لگا اور پھر کلابازیاں کھاتا ہوا ہزاروں فٹ کی گہرائی میں جا گرا۔ اس کے گرنے کی آواز دیر تک پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر گونجتی رہی تھی۔ ہم نے جھک کر دیکھا، گہرائیوں میں ایک وسیع چٹان پر طیارے کا ملبہ نظر آ رہا تھا۔ غبار کے بادل اٹھ رہے تھے، سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے گہری سانس لے کر سرب فلک برف پوش پہاڑوں کو دیکھا اور میرے بدن میں بھی سرد لہریں دوڑنے لگی۔ ان ویرانوں سے زندہ سلامت نکل جانے کی بظاہر کوئی ترکیب نہیں تھی۔ بہرحال ان کیفیات پر قابو پانا تھا۔ ہم وہاں سے ہٹ کر ایک جگہ آ بیٹھے۔ مائیکل اب مجھے بہت زیادہ عزت اور حیثیت دینے لگا تھا۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر وہ پھیکے انداز میں مسکراتا ہوا بولا، ایک سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے، لیکن ابھی تک ہم میں سے کسی نے اس سلسلے میں زبان نہیں کھولی۔ مثلاً جیکسن سوال کر بیٹھا، اب کیا ہوگا؟ میگ نے مائیکل کے دل کی بات کہہ دی۔ ہاں، اس وقت یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں انہیں بہرحال مر جانے کے وقت تک زندگی کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ کتابوں اور کہانیوں میں ایسے واقعات پڑھ لینا دوسری بات ہے، عملی طور پر ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بے شمار مسائل ابھی ہمارے درمیان آ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ایک لاہے عمل بنانا ضروری ہے۔ میں نے کہا، ایسی ہولناک کہانیوں میں مختلف کردار ہوتے ہیں، ہمیں ان کرداروں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فریڈ مسکرا کر بولا، بے شک ہمیں ان میں سے ایک ایک کردار کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ مثلاً وہ دیکھیے، مائیکل نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہی شخص جس نے مائیکل کے جبڑے پر غصہ رسید کیا تھا اٹھ کر سامان کے پاس جا رہا تھا۔ ہم سب اپنی گفتگو بھول کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے جہاز سے پھینکے ہوئے سامان کے انبار کی تلاشی لینا شروع کر دی جو ابھی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا جا رہا تھا اور اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے 2 عمدہ کمبل، خوراک کے بہت سے پیکٹ اور چند دوسری چیزیں قبضے میں کی اور واپسی کے لیے پلٹا۔ اب ان میں سے کوئی چیز، خواہ وہ اس کی ملکیت ہو، اس کا حق نہیں بنتی ہے، یہ سب لوگوں میں تقسیم ہوگی۔ مائیکل نے کہا، میں اسے یہ بات سمجھا دوں ماسٹر؟ لوبو نے مسرور لہجے میں کہا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ واقعی ساری تفصیلات سے آگاہ ہو جائے گا۔ عقب سے لوبو کی آواز ابھری۔ میں اس شخص کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بولا، آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں مسٹر۔ کس نام سے مخاطب کروں آپ کو؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، اس کالے سور سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ پہلے اس بات کا جواب دو۔ اس نے لوبو کی طرف اشارہ کر کے کہا، بس ہم سب ہم سفر ہیں، میرا اتنا ہی تعلق آپ سے ہے جتنا اس سے۔ میں نے بدستور نرم لہجے میں کہا، یہ تعلق اس وقت گہری دوستی میں بدل سکتا ہے جب آج رات اس سیاہ فام کے قتل میں تم میری مدد کرو۔ بولو، کرو گے؟ اس نے نفرت بری نگاہوں سے لوبو اور دوسرے لوگوں کو دیکھا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا مسٹر۔ میں نے کہا، ایڈلر بیل، میرے دوست مجھے ایڈلر کہتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر ایڈلر، اور مزید خوشی اس وقت ہوگی جب آپ یہ سامان واپس اسی جگہ رکھ دیں گے۔ کیا مطلب؟ اس ویران مقام پر آپ اتنے سامان کا کیا کریں گے؟ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسے اس کی جگہ رکھ دیں۔ غور کریں مسٹر ایڈلر، اگر دوسرے لوگ بھی اس طرح اپنی پسند کا اور ضرورت سے زیادہ سامان اٹھا لیں
تو کیا بہت سے لوگ محروم نہیں رہ جائیں گے؟ سب جہنم میں جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، انسانیت کے نام پر میں آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں، بکواس مت کرو۔ اس ہزاروں فٹ بلند برفانی چوٹی پر انسانیت نہیں رہتی، اسے آبادیوں میں تلاش کرو، بشرطے کہ زندہ کسی آبادی تک پہنچ سکو۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا۔ یہ سامان اسی جگہ رکھ دیں مسٹر ایڈلر، برائے کرم یہ تمام لوگوں میں ضرورت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ میں نہیں رکھوں گا، وہ غرایا۔ تب مجبوراً مجھے آپ کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ توڑنا پڑے گا، اس کے بعد ہم آپ کو ایک اسٹریچر فراہم کر دیں گے، میں نے کہا، اور اس نے سامان نیچے رکھ دیا۔ تمہارا خیال ہے اب تم میں سے ہر شخص ایڈلر کو دبا لے گا؟ آؤ تمہارے بعد اس کالے کتے کو بھی دیکھ لوں گا، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا۔ اس کے بعد انتظار کیے بغیر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا یا ہمیں دیکھنے والے لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں اس کی اس چھلانگ سے بچنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دوں گا، لیکن میں جنگ و جدل کا کوئی نمائشی مقابلہ نہیں کر رہا تھا، بس اس مسئلے کا تصفیہ کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے روکا اور گھما کر اس کی گردن کی رگیں پکڑ لیں۔ پھر ایک زوردار جھٹکے سے میں نے اسے دوبارہ اپنی طرف کیا اور دونوں کھڑے ہاتھ اس کے کانوں کے عقب میں مارے۔ کافی تھا، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اندھوں کی مانند خلا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور پھر اسی جگہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے لوگ ابھی تک اطمینان سے دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دبلے پتلے بدن کے ایک بوڑھے شخص نے اپنی جگہ چھوڑی اور میرے قریب پہنچ گیا۔ مجھے آسٹن کہتے ہیں، ان حالات کے لیے کچھ تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا پسند کرو گے؟ ضرور مسٹر آسٹن، برائے کرم میرے دوستوں کے درمیان تشریف لے آئیے، میں نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، میں زخمی ہوں، سہارے کے بغیر اتنی دور نہیں چل سکتا، اس نے کہا، اور میں اسے سہارا دے کر وہاں لے آیا جہاں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ لطف آ گیا مسٹر علی، کتنے شاندار کردار یکجا ہوئے ہیں۔ نمبر 1 آپ، نمبر 2 مسٹر لوبو، جو بے حد دلچسپ شخص ہیں، وہ شخص جو صرف آپ کی ایک ضرب میں ڈیر ہو گیا، اور اب یہ صاحب۔ فریڈ نے بوڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارے بزرگ مسٹر آسٹن جو ان حالات کے لیے کچھ تجاویز پیش کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میں نے کہا، برائے کرم تشریف رکھیے، ہم آپ کی تجاویز کو اہمیت دیں گے، مائیکل بولا۔ بوڑھا آسٹن میرا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ زندگی گناہ گوں حادثات کا مجموعہ ہے، آسٹن نے آغاز کلام کیا۔ ہر ذی روح کی ایک کہانی ہوتی ہے جس میں پیچ در پیچ واقعات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، بس بعض حادثات ایسے انوکھے ہوتے ہیں کہ انسان بے بسی کی آخری حدود میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت ہم ایسی ہی کیفیات سے دوچار ہیں۔ بہت سے لوگ انسانی ہمدردی سے ایک خاندان بن گئے ہیں، ورنہ ان لوگوں کے لیے کون تکلیف اٹھا سکتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں ہر کسی کو اپنی زندگی بچانا ہی مشکل ہے، دوسروں کو کون دیکھے گا؟ لیکن انسان ازل سے ہی ان جذبوں کے سہارے جیت آیا ہے۔ اس وقت بھی یہی جذبہ درکار ہے۔ میری رائے ہے کہ تم لوگ ایک کمیٹی بنا لو، اس کا ایک سربراہ منتخب کر لو، اس کے بعد اس کے تحت زندگی کی جد و جہد کرو۔ آپ کا خیال درست ہے مسٹر آسٹن، اس کا فیصلہ جلد کر لینا چاہیے، جیکسن نے کہا۔ میرے خیال میں ہم اس کے لیے مسٹر آسٹن ہی کا انتخاب کیوں نہ کریں، میگ بولا۔ عملی طور پر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن تم مجھے اپنی کارکردگی کی ڈال ضرور بنا سکتے ہو، آسٹن نے کہا۔ اتنا ہی کافی ہے مسٹر آسٹن، فی الحال تو ہم لوگوں کو ابتدائی کام کرنے ہیں۔ آپ کو زندہ بچ جانے والوں کی تعداد کا اندازہ ہے؟ 77 مرد ہیں، 19 عورتیں اور 14 بچے جن کی مختلف عمریں ہیں، آسٹن نے جواب دیا۔ ویری گڈ، آپ گنتی کر چکے ہیں۔ ہاں، اور کوئی کام نہیں تھا اس دوران۔ بہرحال بہت بڑی تعداد ہے، انہیں سنبھالنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر انہیں من مانی کرنے کی اجازت دے دی گئی تو ان میں سے آدھے بھی زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ ابتدائی طور پر جو کچھ ممکن ہے کر لیا جائے، اس کے بعد یہ جانے اور ان کا کام، مائیکل نے کہا۔ میں تم سے متفق ہوں، میں نے گردن ہلا کر کہا۔ سچی بات تھی، اگر یہاں لیڈری کی جاتی تو ان لوگوں کو سنبھالنے کی کیا ترکیب ہو سکتی تھی؟ خواہ مخواہ یہ لیڈری مصیبت بن جاتی۔ بہرحال طے یہ کیا گیا کہ اس وقت جو لوگ زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کر دی جائے، لباس اور خوراک ان میں تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد جس کا جو دل چاہے کرے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا تھا۔ آسٹن کی درخواست پر لوگ بخوشی اس کام کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کپڑوں کی دجیاں پھاڑ کر زخمیوں کے زخم کس دیے گئے، اس سے زیادہ ان کے لیے اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے خاص طور سے اس شخص کو سنبھالا جو آخر میں جہاز سے برآمد ہوا تھا۔ اس بیچارے کا چہرہ شدید زخمی تھا، دانے شانے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، غالباً وہ سامان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جب ہم نے سامان اٹھایا تو اسے باہر نکلنے میں مدد ملی تھی۔ بہرحال اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، اس لیے اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ اسے بھی شدید زخمیوں کے درمیان شامل کر دیا گیا۔
جس کے لیے ناقابل استعمال کملوں کے اسٹریچر بنائے گئے تھے۔ دفعتاً مائیکل نے کہا، مسٹر علی، جہاز کو اس طرف لاتے ہوئے میں نے لکڑی کی کیبنوں کی ایک قطار دیکھی تھی۔ میرے خیال میں وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اور رات ہونے سے قبل ہم ان کیبنوں تک پہنچ جائیں تو کیا ہمیں یخ بستہ رات کی تباہ کاریوں سے پناہ نہیں مل سکتی؟ او مسٹر میگ، کیا آپ کو وہ کیبن یاد ہیں؟ میں نے میگ سے پوچھا۔ ہاں، اچھی طرح، اور انہیں یہاں سے دور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں مائیکل، آپ کو ان کی سمت اچھی طرح یاد ہے؟ بدبخت ڈائر اس بات پر مصر تھا کہ طیارہ اسی چھوٹی سی پٹی پر اتارا جائے۔ میں نے اس علاقے کے کئی چکر لگائے تھے، اس لیے مجھے ان کیبنوں کی سمت کا اندازہ ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ تو پھر یوں کیا جائے کہ فوری طور پر چند لوگوں کو ان کی تلاش کے لیے روانہ کر دیا جائے اور باقی لوگ سفر کی تیاریاں کر لیں۔ میں اور فریڈ اس کے لیے تیار ہیں، جیکسن نے پیشکش کی۔ اگر آپ اس پر آمادہ ہیں تو برائے کرم اس اونٹ کے کوہان کی طرف جائیں، ممکن ہے اس بلندی پر پہنچ کر ہی آپ کو کیبنوں کی وہ قطار نظر آ جائے۔ مائیکل نے برف کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا جو بیٹھے ہوئے اونٹ کی شکل کی ہی تھی۔ اوکے چیف، جیکسن بولا، اور دونوں خوش دلی سے اس طرف روانہ ہو گئے۔ تعاون کرنے والے جوان تھے۔ دوسری طرف آسٹن نے لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کر کے انہیں متفق کر لیا تھا، چنانچہ ہر شخص کی ضرورت کے مطابق اسے سامان فراہم کر دیا گیا۔ تقریباً تمام لوگوں کو گرم لباس، کمبل اور خوراک مل گئی تھی۔ البتہ ایڈلر نے، جو ہوش میں آ گیا تھا، کوئی چیز قبول نہیں کی تھی اور اس جگہ سے اٹھ کر دور جا بیٹھا تھا۔ تاہم ہمیں امید تھی کہ آخر کار وہ ہم میں آ کر شامل ہو جائے گا۔ 2 کمبل اور چند گرم کپڑے لے کر میں اس لڑکی کے پاس پہنچا جس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی۔ لڑکی نے دونوں چیزیں شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، پھر ایک دم بولی، آپ کچھ مصروف ہیں جناب؟ نہیں، کہیے کوئی خاص بات؟ میں تو سخت مشکل میں پھنس گئی ہوں، زندگی عذاب لگ رہی ہے، میرے ڈیڈی کی حالت خراب ہے اور میں یہاں سب ایک ہی صورتحال سے دوچار ہیں مس۔ میں نے کہا، میرا نام مورنا ولیم ہے، مجھے علی کہتے ہیں، میں یہ سامان لے کر چل بھی نہ سکوں گی، کیا آپ ہمارے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، آپ لوگ یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو پھر اتنا کرم اور کریں۔ ٹھیک ہے مس مورنا، ضرورت پڑنے پر آپ کا یہ سامان میں خود اٹھا لوں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ بے حد شکریہ، میں اگر زخمی نہ ہوتی تو آپ کو یہ زحمت نہ دیتی۔ دیکھیے، میرے پاؤں میں موچ ہے، ٹخنا سوج گیا ہے۔ اس نے اپنا پاؤں سامنے کر دیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جہاز کے پاس سے بھی وہ لنگڑاتی ہوئی آئی تھی۔ اوہ، مجھے افسوس ہے۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ شکر گزار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جیکسن اور فریڈ نے کیبنوں کی قطار تلاش کر لی اور اس کے بعد اس طرف کا سفر شروع ہو گیا۔ زخمیوں کو اسٹریچروں پر لٹا لیا گیا اور توانا لوگوں نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی۔ برف کے اس ہولناک ویرانے میں انسانی ہمدردی کی یہ روش بے مثال تھی۔ زخمیوں کے دل مرجھائے ہوئے تھے، وہ اسٹریچروں پر پڑے شاید سوچ رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد یہ صحیح و سالم انسان اپنی زندگی سے تنگ آ جائیں گے تو پھر ان کی طرف توجہ کون دے گا۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ کیبنوں کی اس قطار کی یہاں موجودگی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑی نعمت معلوم ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کیبن کافی کشادہ تھے، بعض چھوٹے اور خستہ حال تھے۔ کشادہ اور مضبوط کیبنوں کو رہائش کے لیے صاف کر لیا گیا اور زخمیوں کو 2 بڑے کیبنوں میں منتقل کر دیا گیا۔ باقی کیبن دوسرے لوگوں نے لے لیے تھے۔ لوبو کو ایسے وقت میں خوب سوجی۔ اس نے ایک بوسیدہ کیبن کو اپنی اسی سلاخ سے توڑ پھوڑ ڈالا جو اس وقت واحد ہتھیار کی حیثیت رکھتی تھی، اور پھر اس کے تختے جمع کر کے ایک جگہ باندھ لیے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کیبنوں پر ٹوٹ پڑے اور در حقیقت برف کی خوفناک سرد رات میں ٹوٹے ہوئے کیبنوں کی ان لکڑیوں نے زندگی کو حرارت بخشی، ورنہ یخ بستہ ہوائیں نہ جانے کیا حشر کرتی۔ میں نے مورنا ولیم کو بھی ایک کیبن میں پہنچا دیا تھا جہاں تقریباً 15 افراد موجود تھے، ان میں 6 عورتیں بھی تھیں۔ مورنا کے باپ کی حالت اب ٹھیک تھی اور وہ کیبن کی دیوار سے ٹیک لگائے کمبل پیروں پر ڈالے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے غور و فکر میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ان لوگوں کا جائزہ لے کر میں مائیکل کی جانب واپس پلٹ رہا تھا کہ مورنا کی آواز ابھری، مسٹر علی، اور میں رک گیا۔ کیا آپ بہت مصروف ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی۔ نہیں، کہیں آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں خود کو تنہا محسوس کر رہی ہوں، کسی اور سے تعارف بھی نہیں ہے۔ کیا یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں ہمارے پاس رہیں؟ لفظ ہمارے اس نے احتیاطاً استعمال کیا تھا۔ میں آپ کے پاس خوشی سے رہنا پسند کرتا مس مورنا، لیکن جن حالات کا ہم شکار ہو گئے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپس کے اصلاح مشورے ضروری ہیں، اور اس کے لیے مجھے ان لوگوں کے پاس رکنا ہوگا۔ آپ مطمئن رہیں، اگر ان سے فرصت ملی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، میں نے ملائمت سے کہا۔ مورنا نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔
یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان تمام لوگوں میں وہ مجھے اپنا سمجھ رہی ہو اور باقی سب اس کے لیے اجنبی ہوں۔ بہرکیف میں نے اس کے اس احساس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آیا۔ ان تمام باتوں سے زیادہ ضروری مائیکل، میگ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آئندہ کا پروگرام بنایا تھا۔ کیبن میں مائیکل، میگ، جیکسن، فریڈ، دونوں ایئر ہوسٹس اور دوسرے چند افراد موجود تھے۔ 3 آدمی جو اب تک ہم سے تعاون کرتے رہے لیکن جن سے ہمارا تعارف نہیں ہوا تھا، دیواروں سے پشت لگائے خاموش بیٹھے تھے۔ مائیکل نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اس طرح اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ دی جو کسی سے اپنائیت کا احساس دلاتی ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہم غور کر رہے تھے حالات پر۔ ڈائر کے بارے میں ابھی تک میرا ذہن الجھنوں کا شکار ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے جو کچھ کیا اور جتنا کچھ مجھے معلوم ہے وہ سب عجیب ہے۔ میں نے جواب دیا، میں تو اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی دورہ پڑا تھا۔ ڈائر میرے اور میگ کے لیے اجنبی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور اس سے قبل کبھی اس کے انداز میں کوئی ایسی بات نہیں پائی گئی۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، مائیکل نے کہا۔ میرا خیال ہے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ میگ بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ تفصیل سے اس کے بارے میں کچھ بتائیں؟ میں نے مائیکل کو مخاطب کر کے کہا، بس اس سلسلے میں اور کیا تفصیل ہو سکتی ہے مسٹر علی؟ ہم لوگ حسب معمول اس پرواز پر روانہ ہوئے تھے۔ ڈائر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ اچانک اس پر یہ جنون کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ ان پہاڑوں میں تنگ سی پٹی کے اوپر اتنے بڑے طیارے کو اتارنا ممکن نہیں، اور اگر طیارہ تباہ ہو گیا تو سب کے ساتھ وہ بھی مارا جائے گا۔ مگر اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اس کے حکم کی تعمیل نہ کرتا تو وہ مجھے گولی مار کر خود یہ طیارہ اتارنے کی کوشش کرتا۔ حالانکہ وہ ایک ماہر پائلٹ نہیں تھا، اور نتیجہ کیا نکلتا؟ ہم سب مارے جاتے، ڈائر سمیت۔ یہ محض دیوانگی اور پاگل پن تھا اور کچھ نہیں۔ نہیں مسٹر مائیکل، یہ دیوانگی اور پاگل پن نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کیا گیا۔ ڈائر کو معلوم تھا کہ ان برفانی پہاڑوں میں فلاں مقام پر طیارہ اتارنے کے لیے ایک چھوٹا سا رن وے بنا ہوا ہے، اور وہ آپ کو مجبور کر کے اسی رن وے پر لے آیا۔ آپ حقیقت نہیں سمجھ سکے، اس کے پس منظر میں اور بھی کوئی بات ہے۔ حالانکہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ صرف تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ڈائر کی یہ حرکت بے سبب نہیں تھی۔ میں نے کہا تو مائیکل اور میگ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میگ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پرخیال انداز میں گردن ہلا رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، اگر یہ خیال درست مان لیا جائے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ڈائر کی اس حرکت کے پس پشت کوئی سازش کام کر رہی ہے۔ او، مجھے اس کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ مسٹر علی، آپ بھی اس وقت اس کے پاس موجود تھے جب وہ دم توڑ رہا تھا۔ مائیکل بولا، ہاں، میں وہاں تھا۔ آپ کو اس کے الفاظ یاد ہیں؟ شاید۔ اس نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، وہ تمہیں قتل کر دیں گے، اور شاید اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے نہیں مرنے دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ 100%۔ آپ کی یاداشت قابل رشک ہے، اس نے یہی الفاظ ادا کیے تھے۔ مائیکل نے کہا، اور اس کے باوجود آپ اسے صرف ذہنی توازن کی خرابی بتاتے ہیں مسٹر مائیکل۔ فریڈ نے گہری سانس لے کر کہا۔ مائیکل نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی پریشانی سے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ طیارہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اغوا کیا گیا ہے، اور اس کے پس پشت کچھ اہم لوگ ہیں، لیکن طیارے کو اس جگہ اتارنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ جیکسن بولا، خدا کی پناہ، اس کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ برف کے اس ویرانے میں پوشیدہ ہیں، انہیں علم ہے کہ طیارہ پہنچ چکا ہے، اور اب وہ یقیناً اس کی تلاش میں چل پڑے ہوں گے۔ مائیکل خوفزدہ لہجے میں بولا، ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے ذہن میں صرف ایک خیال ہے۔ فریڈ بولا، کیا؟ طیارے کا کوئی مسافر یا چند افراد؟ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کسی خاص فرد یا افراد کے خلاف یہ سازش ہوئی ہو اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ مصیبت کا شکار ہو گئے ہوں، فریڈ نے کہا۔ فریڈ کے الفاظ نے سب کے چہروں پر پریشانی کے نقوش اور گہرے کر دیے۔ ان الفاظ سے میرے ذہن میں بجلی سی کوند گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے اندر ہی جان پیدا ہو گیا۔ وہ شخص جس کے خلاف سازش کی گئی ہے وہی تو نہیں ہے جس کے تحفظ کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ نہ جانے کیوں ذہن کے ہر گوشے میں یہ خیال پھیل گیا اور میرے بدن میں عجیب سی اینٹھن ہونے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں میں نے خود کو سنبھال لیا اور ان لوگوں کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیکسن کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی مزید حادثات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ برف کا یہ ویرانہ تو ابھی نہ جانے کتنے حادثات کا باعث بنے گا، لیکن ہمیں کچھ خطرناک لوگوں کے وجود کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔